دیکھ لو مسلمانوں آج بھی ہے قرآن میں، دیکھ لو مسلمانوں آج بھی ہے قرآن میں، دیکھ لو مسلمانوں آج بھی ہے قرآن میں، بن کے سورہ کوثر فاطمہ کے گھر والے، بن کے سورہ کوثر فاطمہ کے گھر والے۔ زندہ رہنے کے لیے شہر کی آزادی ہے، زندہ رہنے کے لیے شہر کی آزادی ہے، ہم کو بس فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے، ہم کو بس فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے، تو چاہے جتنی بھی مخالف ہو زمانے کی ہوا، مظالم جتنے بھی ڈھال ڈھالو کم نہیں ہوگا، مظالم جتنے بھی ڈھال ڈھالو کم نہیں ہوگا، شہری کی آزاداری کا جذبہ ہو نہیں سکتا، شہری کی آزاداری کا جذبہ ہو نہیں سکتا، شہری کی آزاداری کا جذبہ ہو نہیں سکتا، تو پڑھیں گے آپ کے
भाई का सहारा हो नहीं सकता, जो भाई अपने भाई का सहारा हो नहीं सकता, उसे आबाद का परचम उठाने का कहाँ हक है, जो भाई अपने भाई का सहारा हो नहीं सकता। अली की और शहीदी की इबादत छोड़ कर भी अली की और शहीदी की इबादत छोड़ कर भी अदा खंजर के नीचे सजदा हो नहीं, अदा खंजर के नीचे सजदा हो नहीं सकता, अदा मोहम्मद मेरे मौला हो नहीं सकता, हूँ कतरा करूँ मैं जिक्र दरिया हो नहीं सकता। सलवात पढ़ेंगे। हमारे यहाँ भी शाबान को मिसर की रहता कि फातिमा कह दे जिसे बेटा हो ऐसा ही हो, मगर नहीं। ये बता ये बता
یاروں کا قبلہ کیوں نہ ہو. تزمین پیش کرتا ہوں مدد فرمائیں گے. بالوں سے پردہ بنت زہرا آپ نے کر لیا، بالوں سے پردہ بنت زہرا آپ نے بیردہ ہو کر بھی چہرہ آپ کا قسمت حر نے کہا صبح میں دو ذرا سامنے آ جائے گا جو
हाजी हसन साहब ने मरहूम मोहम्मद मुर्तज़ा साहब के ہمارے معاشرے اور سماج میں چونکہ سونے اور دسنے کی مجلس کو اہمیت کم دی جاتی ہے، بہت سے سنیے تھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں سے جب ہم لوگ اٹھ کے بہار کی سرزمین سے یوپی میں آتے ہیں تو پتا چلا کہ وہاں سوئے بھی 40ویں کی طرف تھا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس میں کمی ہے، علاقہ بدلنے سے مجلس کا وزن کم ہو گیا. مجلس میں کوئی کمی نہیں ہے، جیسا سوئے کی اہمیت ہے ویسے ہی 10ویں کی اور ویسے ہی 40ویں کی، لیکن ہم لوگوں نے اپنے اعتبار سے اس میں کمی اور زیادتی کر رکھی ہے. لہٰذا بالکل ذہن کو یہ بنا کے سنے کہ میں چینو کی مجلس آپ سے خطاب کر رہا ہوں. ایک اور بلجوں کے نعرے بہت جلدی جلدی اپنے معروضات کو آپ کے خدمت پیش کروں گا. ایک لفظ پہ توجہ فرمائیے گا. سورہ آل عمران کی 31ویں آیت ہے جس میں پروردگار عالم اپنے نبی کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اور خاص طور سے یہ آیت ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی کہ جو دعویٰ تو بہت کر رہے تھے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کو چاہتا ہوں، لیکن دلیل کے معاملے میں بہت پیچھے تھے. اور سے سنیے گا ایک لفظ، جن لوگوں کو دعویٰ ہے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں، اللہ نے کہا یہ دعویٰ اگر بغیر دلیل کے ہے تو دعویٰ نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ قدرت آواز دے رہی ہے کہ ہم تب سمجھیں گے کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو، ہمیں چاہتے ہو، جب میرے نبی کی سچی پیروی کر کے دکھاؤ.
توجہ کیجیے گا کہ جب تم میرے حبیب کی سچی پیروی کرو گے، سچا اتباع کرو گے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو. یعنی نبی کا اتباع بتائے گا کہ تم مجھے کتنا چاہتے ہو. اور توجہ فرمائیے گا، نبی کی پیروی بتائے گی کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو. اچھا، ایک تخمینہ میں آپ کی خدمت میں جو پورے ہندوستان کا میں نے لگایا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پورے ہندوستان کی اس وقت آبادی الحمدللہ کتنی ہے؟ 140 کروڑ کے نزدیک، اور لگ بھگ جو ہے تخمینہ لگایا جائے تو ہندوستان کی آبادی ہے. اس 140 کروڑ میں مسلمان کتنے ہیں؟ توجہ سنیے گا، کتنے مسلمان ہیں؟ 20 سے 22%، یعنی کتنا ہوا؟ تقریباً 35-36 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں. آپ کسی بھی مسلمان کے پاس جائیے، چاہے وہ کرپورا میں رہنے والا ہو، سیوان میں رہنے والا ہو، پلٹ کے اس سے پوچھئے کہ کیا تم واقعی خدا سے محبت کرتے ہو؟ تو ہر آدمی کہے گا کہ ہم مسلمان ہی اس لیے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کو چاہتے اسی لیے مسلمان ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، چاہے پوری زندگی میں ایک بار بھی سجدہ نہ کیا ہو، وہ بھی یہی پلٹ کے کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں. چاہے میرے عزیزوں پنجگانہ نماز پڑھ رہا ہو، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں. چاہے صرف عید بقرعید کی پڑھتا ہو، وہ بھی اسی بات کو کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں. توجہ، مستقل حج پہ جانے والا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. اور پیسہ رکھنے کے بعد بھی کبھی توفیق نہ پانے والا سمجھے گا، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں. جس کا 10 بیگھہ کھیت ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. اور 10 بیگھہ کھیت رکھنے کے بعد بھی 1 کلو اناج سے کسی غریب کی مدد نہ کرنے والا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں. میں حقائق پڑھنے کا عادی ہوں، وہی آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں. مستقل روزہ رکھنے والا رمضان آ گیا، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں. توجہ، اور صحت رکھنے کے بعد بھی ہمیشہ بہانہ بنانے والا بات سمجھیے گا میرے کیا کہہ رہا ہوں، وہ بھی اس بات کو کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں. میرے عزیزوں، مستقل سچ بولنے والا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں. توجہ کو کہتے ہیں. مستقل جھوٹ بولنے والا وہ بھی اس بات کو کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں. اب اس جملے کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا دماغ چاہیے جو آپ کی خدمت میں کہنے جا رہا ہوں. یا میں کہوں کہ آپ بھی اس جملے کو بہتر سمجھ پائیے گا، دوسری قومیں نہیں سمجھ سکتی. توجہ کیجیے گا، دوسروں کا حق لینے والا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں. دوسروں کو حق دینے والا وہ بھی اسی بات کو کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں. تو اب یہ تخمینہ آپ نے پورے ہندوستان کا دیکھ لیا. اب ایک جملہ میں آپ سے فیصلہ کرانا چاہتا ہوں مجلس میں، توجہ کیجیے گا. بڑے دن بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے، لہذا میں اس لہجے میں آپ سے کر رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا. دیکھیے معاملہ یہ ہے، یہ آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت دیکھ لی. صرف آپ جو ہے عید کو بند کر دیجیے. اس کا بس آواز بہت اچھی دیکھیے آپ نے یہ تخمینہ دیکھ لیا، سارے ہندوستان میں مسلمانوں کا چہرہ دیکھ لیا. اب میں اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک ایک مومن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ایسے مسلمانوں کی پیروی کریں گے؟ توجہ سنیے گا، کیا ایسے مسلمانوں کی پیروی کریں گے؟ تو ہر مومن پلٹ کے کہے گا نہیں، ہم اس کے پیچھے کیوں چلے جو جھوٹ بولے، ہم اس مسلمان کی پیروی کیوں کریں جو حق لے، ہم اس مسلمان کی پیروی کیوں کریں جو روزہ نہ رکھتا ہو، ہم اس مسلمان کے آگے کیوں جھکیں جو جھوٹ بولتا ہو. تو ہر مسلمان پلٹ کے کہے گا ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے. تو اب بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. میں ساری مجلس کو سمیٹ کر ایک جملے میں پہنچانا چاہتا ہوں، ہمیں اس کے پیچھے نہیں چلنا جو اللہ سے محبت کرتا ہو. ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی جو اللہ کو چاہتا ہو. اگر جملہ پہنچ جائے تو دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیں اس کے پیچھے نہیں چلنا
جو اللہ سے محبت کرتا ہو ہمیں تو اس کے پیچھے چلنا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہو. ہمیں اس کے پیچھے نہیں چلنا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اب معاملہ مشکل ہو گیا اور کیجیے گا. اب معاملہ مشکل ہو گیا. آج مجلس میں اسے نہیں ڈھونڈنا جو اللہ سے محبت کرے. آج اسے ڈھونڈنا ہے جس سے اللہ محبت کرے. تو بچے ہیں وہ تو سماعتیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے عزیزوں یہ کافی ہے پورے بہار میں مجلس کو پہنچانے کے لیے. غور کیجیے گا ہمیں اس کے پیچھے نہیں چلنا. آج کی مجلس اس لیے سخت ہے کہ آج اللہ سے محبت کرنے والے کو نہیں ڈھونڈنا. آج اسے ڈھونڈنا ہے جس سے اللہ محبت کرے. میرا ساتھ دیں گے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. توجہ کیجیے گا. آئیے ذرا تلاش کیا جائے. دعوی محبت تو کرنے والے بہت ہیں لیکن سچی محبت پیش کرنے والے بہت کم ہیں. توجہ دیکھیں یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے لہٰذا اس کا حق ادا کر رہا ہوں. آئیے مولا کی خدمت میں ایک محبت کرنے والا آیا جو دعویٰ کر رہا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. مولا نے کہا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا جی مولا. کہا تو تنور میں کود جاؤ. محبت کرتے ہو تنور میں کود جاؤ. پلٹ کے مولا سے کہنے لگا مولا میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ میری جان لینے پہ تیار ہیں. کیا کرنا چاہتے یعنی خبر ہی نہیں ہے کہ محبت تو ہوتا کیا ہے. لیکن محبت کو پہچاننا بڑا مشکل ہے وہ بھی سچی محبت. کہا مولا میں آپ سے محبت کر رہا ہوں. کہا تنور میں کود جاؤ. کہا مولا جان چلی جائے گی پھر محبت کون کرے گا. مولا نے کہا کہ 2 منٹ رک جاؤ ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون مجھے چاہتا ہے اور میں کسے چاہتا ہوں. لیکن بات سمجھیے گا یہ میرے اپنی بستی ہے اپنے لوگ ہیں میں مزاج پہچانتا ہوں کیسے مجلس کو خطاب کرنا ہے. غور کیجیے گا. اتنے میں ہارون مکی آئے. جناب ہارون مکی جیسے ہی آئے تو امام نے فرمایا ہارون کا جی مولا. کہا تنور میں کود جاؤ. اب ہارون نے پوچھا نہیں کہ تنور میں کودنے کے بعد ہوگا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم شناس کے خوب جانتا ہے کہ معصوم کے دہن مبارک سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط ثابت ہو ہی نہیں سکتا. اور سے سنیے گا حق ادا کرنا ہے سارے ثواب کا. معصوم کے دہن مبارک سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط نہیں ہوگا. یہ جو دعویٰ کر رہا تھا محبت کا اب اس نے سوچا کہ آج تو محبت کرنے والے کا کام تمام ہو جائے. اب تاریخ شاہد ہے کہ اس نے تنور کا ڈھکن ہٹا کے جھانک کے دیکھا کہ اس کا ہوا کیا. پتا چلا کہ ہارون مکی تو پھولوں پہ بیٹھے ہیں. اور کیجیے گا پھولوں پہ بیٹھے ہوئے. ایک میں ساتھ اور تاکہ سچی محبت کرنے والے سمجھ میں آ جائیں کہ کون ہے. مولا کائنات نے جناب عیسی تمار سے کہا عیسی تمہیں اس کھجور کے درخت میں پھانسی دی جائے گی. یقین جانیے اگر ساتھی محبت کرنے والا ہوتا یا ساتھی یوں ہی محبت کرنے والا ہوتا دعویٰ کرنے والا تو آپ کھجور کے درخت کی بات کر رہے ہیں علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ مرنا کوئی پسند ہی نہیں کرتا علاقہ چھوڑ کے چلا جاتا. لیکن جس دن سے میسم نے یہ بات سنی اسی دن سے کھجور کے درخت میں پانی ڈالنے لگے. کیوں ڈالا؟ کہ اس لیے کہ سچی محبت کسے کہتے ہیں یہ مجھے ثابت کرنا. غور کیجیے گا اللہ سے محبت کرنے والے اب مجلس جو ہے دوسرے رخ پر جا رہی ہے. خدا سے محبت کرنے والے سچ تو بولتے ہیں. سچ تو بولتے تو اللہ سے محبت کیوں کرتے؟ لفظ سمجھیے گا. خدا سے محبت کرنے والے سچ تو بولتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جو بول دے وہ سچ ہو جائے. جو نہیں فرمایا آپ نے کہا پھر سے جملہ سن لے تاکہ اور معتبر ہو جائے. اللہ سے محبت کرنے والے سچ بولتے ہیں لیکن یہ امکان نہیں ہے کہ جو وہ کہہ دے جو زبان سے ادا ہو جائے وہ سچ ہو جائے. لیکن جس سے اللہ محبت کرتا ہے جس سے خدا دوست رکھتا ہے ان کا کمال یہ ہے کہ یہ سچ نہیں بولتے یہ جو بول دیتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے. زبان سے ادا کرتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے. توجہ. تو آج اللہ سے محبت کرنے والوں کو ڈھونڈیے. آج جس سے خدا محبت کرتا ہے اسے تلاش کیجیے. توجہ.
میں چاہتا ہوں ایک سنجیدہ اور اچھی سی مجلس ہو جائے آپ کی خدمت میں. ایک جملہ اور اس سلسلے کا سن لیجیے. جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ حق پر تو چلتے ہیں, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جدھر مڑ جائے حق ادھر ہو جائے. میں نے شاید آہستہ سے کہہ دیا, اس لیے بہت سے لوگ سمجھے کہ شاید ہلکا جملے میں وزن نہیں توجہ میں بس بھی دکھانا چاہتا ہوں. جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ حق پر تو چل رہے ہیں, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جدھر ہو جائے حق ادھر ہو جائے. لیکن جس سے اللہ محبت کرتا ہے, جس سے خدا دوست رکھتا ہے, ان کا کمال یہ ہے کہ یہ جدھر چلے جائیں جدھر ہو جائے حق ادھر ہو جاتا ہے. کیا آپ نے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی جائے. حدیث میں سنیے, پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی جائے. میں بابا کے دوحل اس مائک کے ذریعے سے تمام لوگوں کو یہ میں سنانا چاہتا ہوں, حدیث میں یہ نہیں ہے کہ پروردگار علی کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر ہم جائے. حدیث میں یہ ہے کہ حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی جائے. تو اب مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ علی آگے ہے حق پیچھے ہے. علی آگے ہے حق پیچھے ہے. اہل بیت آگے ہے حق پیچھے ہے. نہیں, میں منظر دکھانا چاہتا ہوں. میدان ایک تھا, آواز دو تھی. ایک آواز شیطان کی تھی کہ نبی مار ڈالے گئے, نبی قتل کر دیے گئے. جسے شیطان سے محبت تھی وہ شیطان کی آواز پر چلا گیا. سوال نہیں کیا آپ نے. جسے شیطان سے محبت تھی وہ شیطان کی آواز پر چلا گیا. لیکن جسے رحمان سے محبت تھی وہ یہ کہہ کے رکا رہا کہ موت حق ہے. بھیا آپ نے تلقین نہیں پڑھتے, آپ کیا پڑھی تلقین میں؟ کہا الموت حق. کیا مطلب ہے؟ موت حق ہے. جب مردے کو لے جاتے ہیں اور دفن کرتے ہیں تو ہر عربی عبادت میں توجہ کیا کیجیے. مطلب یہ نہیں ہے کہ جس دن گرمی زیادہ ہے, بھوک کی شدت اتنی ہے, کوئی توجہ نہیں ہے, بس جلدی سے مٹی دی اور اپنے گھر کو چلے گئے. کیا نہیں, موت حق ہے. آج یہ مرا ہے کل تمہیں بھی جانا ہے. موت حق ہے. اور علی کہہ رہے ہیں کہ حق میرے پیچھے ہے. یہ ایسے ممکن ہے کہ نبی کو موت آ جائے اور علی کو پتہ بھی نہ ہو. ہے آج کے مجلس میں جس سے اللہ محبت کرتا ہے. توجہ ہے, دل لگائیے گا. کچھ محبت کرنے والوں پہ اعتراض ہے, اور خاص طور سے یہ جو مجلسی مجمع ہے, جو مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں, ان پہ بہت بڑا اعتراض ہے. توجہ کیجیے گا, کیا اعتراض ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ یہ لوگ جو مجلسوں میں آتے ہیں نا, ان سے خدا کے بارے میں مت سیکھیے گا. کیوں؟ کیا اس لیے کہ ان لوگوں کا عقیدہ توحید بڑا کمزور ہے. توجہ, میں نے کہا بڑی مضبوط مجلس ہے, مضبوط سوالوں کے حوالے کرتا ہوں. ان کا عقیدہ توحید بڑا کمزور ہے, لہذا ان سے خدا مت لیجیے گا. توجہ کیجیے گا, میں اس منبر رسول سے مسجد میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر کسی کا عقیدہ توحید مضبوط ہے تو مجلس میں بیٹھنے والوں کا. بہت ہلکا جملہ میں نے نہیں کہا, آپ نے اتنے ہلکے میں سوال کر لیا. پوری دنیا میں, مسجد رسول سے کہہ رہا ہوں, پوری دنیا میں اگر کسی کا عقیدہ توحید مضبوط ہے تو وہ ان کا ہے. بتائیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے عقیدہ توحید بت پرستوں سے نہیں لیا. ہم نے عقیدہ توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھا کہ خدا کہتے کسے ہیں. ہم نے خدا اس سے سیکھا ہے جس پہ خدائی کا دھوکہ ہوا. ہم نے خدا اس سے سیکھا جس پہ خدائی کا دھوکہ ہوا. اس لفظ کو سمجھنا بھی بہت ضروری تھا, اور یہ لفظ اگر نہیں پہنچی تو ایک لفظ اس سے ملتی جلتی آپ کی خدمت میں پہنچاؤں. کیوں میں دلیل سے کہہ رہا ہوں, مسجد میں, مسجد سے بات کہہ رہا ہوں. کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ توحید بڑا مضبوط ہے. پتہ ہے کیوں میں نے کہا؟ اس لیے لوگوں کا عقیدہ توحید کمزور کیوں ہے, ہمارا اچھا کیوں ہے. پتہ ہے
اس لیے آپ کا کمزور ہے چونکہ آپ نے اپنے سجدوں سے خدا کو پہچانا. متوجہ رہیے گا, اپنے سجدوں سے اللہ کو پہچانا. بھائی تمہارے سجدے تمہیں تو پہچانوا نہیں پا رہے, دیکھو نہیں فرمایا, تمہارے سجدے تمہیں تو پہچانوا نہیں پا رہے, خدا کو کیا پہچانوائیں گے؟ تم اپنے سجدے سے خود کو پہچانوا نہیں پا رہے ہو, اللہ کو کیا پہچانواؤ گے؟ تمہارا عقیدہ توحید کمزور اس لیے ہو گیا کہ تم نے اپنے سجدوں سے خدا کو پہچانا. ہمارے عقیدہ توحید میں مضبوطی اس لیے ہے کہ ہم نے علی کے سجدوں سے اللہ کو پہچانا ہے. اپنے علی کے سجدوں سے, اہل بیت اطہار کے سجدوں سے اللہ کو پہچانا ہے. اور ہاں توجہ, صرف عقیدہ توحید کی بات نہیں ہے, عقیدہ رسالت بھی آپ کا بہت اچھا ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک آج جتنی دور آواز جاتی میں اتنے لوگوں کو سنا پاتا یہ مجلس کہ عقیدہ رسالت میں بھی آپ کے تب کے برابر کوئی ہے ہی نہیں. توجہ, کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم دوسروں کے عقیدہ رسالت کی بات کرتے ہیں, عقیدہ رسالت بڑا مضبوط ہونا چاہیے, عقیدہ رسالت کی بات کرتے ہیں تو ہم نے پوچھا کہ آپ کے یہاں نبی کی ڈیفینیشن کیا, نبی کہتے کسے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی پڑھے لکھے نہیں تھے, نبی کے سینے کو جبرائیل امین نے چاک کیا, علم بھرا, پھر سینے کو برابر کر دیا. تو یہ ہے آپ کے نبی. آپ جب ہماری مجلسوں میں آئیں گے تو بہت اونچا بیان ہے. ہماری مجلسوں میں نبی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہا نبی اس علم لدنی کے مالک کا نام ہے کہ اگر اس کے منہ کا جھوٹا کسی کے منہ میں پڑ جائے تو وہ 70 زبان کا مالک ہوتا ہے. بچا اسے کہتے ہیں عقیدہ امامت. اگر متوجہ ہو تو سامعین یہ جملہ سن لیجیے گا, عقیدہ امامت بھی آپ کا بہت اچھا ہے, آپ سے اچھا کسی کا نہیں ہے. میں نبی کی حدیث سناتا ہوں تب جا کے لطف آئے گا. پیغمبر نے اپنی سچی زبان سے یہ جملہ کہا, کیا فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں کتنے جانشین ہوں گے؟ 12. تقریباً یہ تو تمام فرقوں میں شیعہ سنی سب کے یہاں لکھا ہوا ہے. میرے بعد میری امت میں 12 جانشین ہوں گے. اس حدیث کو فرمائے ہوئے کتنے 100 سال ہوئے؟ 1400 سال تو ہوئی گئے کم سے کم. کربلا سے بھی اگر جوڑے 1400 سال ہو گئے. یہ بتائیے کہ نبی نے کہا میری امت میں 12 جانشین ہوں گے, حدیث کو فرمائے ہوئے 1400 سال ہو گئے, لیکن آج تک مسلمان 12 پورا ہی نہیں کر پایا. میں لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں, آج تک مسلمان 12 کی تعداد مکمل نہیں کر پایا. میں دل کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ امامت کیوں اچھا ہے. ہمارے چھوٹے سے مدرسے میں آؤ, ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھاؤ, بیٹا امام ہیں, وہ تعداد بھی بتائے گا, نام بھی بتائے گا. یہ نام کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ امامت بڑا مضبوط ہے. توجہ. اور ہاں دیکھیں کچھ عقائد کو میں درستی کرنے کے لیے آیا ہوں, اور فرمائیے گا. ایک عقیدہ امامت کی بات ہو گئی, عقیدہ رسالت کی بات ہو گئی, اب ایک ہے عقیدہ شفاعت. اس میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں خاص طور سے اپنے اچھے سامعین سے. عقیدہ شفاعت, لوگوں کا کہنا ہے کہ شفاعت کا معاملہ صرف اللہ کے حوالے ہے, اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا. کیوں بھائی, کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ دیکھیے اٹھائیے سورہ مریم آیت نمبر 87. اللہ نے یہ ارشاد فرمایا لا یملکون الشفاعہ. دیکھیے قرآن میں لکھا ہے کہ شفاعت کا اختیار صرف اللہ کو ہے. بھائی اگر کوئی دلیل قرآن سے پیش کرنے لگے تو ہمارے تو حواسی باختہ ہو جائیں گے, کون دلیل دے پائے گا؟ لیکن
جو اہل بیت محبت کا دم بھرتا ہے اہل بیت سپورٹ کرتے ہیں اس کا. غور سے سنیے گا. میں نے کہا کہ بھائی یہ تم آیت آدھی کیوں پڑھ رہے ہو؟ آیت پوری پڑھو نا. کہنے لگے آپ ہی سنا دیجیے. میں نے کہا سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یملکون الشفاعہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. شفاعت کا اختیار یا تو خدا کو ہے یا اسے اختیار ہے جسے اللہ اجازت دے دے. مطلب سمجھ جائیں کہ بہت بڑی مجلس ہو جائے گی. یا تو خدا کو اختیار. بھائی میں نے کہا تم آدھی آیت پڑھ کے پورا قرآن کیسے سمجھاؤ گے؟ آدھا دین پڑھو گے تو آدھا ہی سمجھا پاؤ گے. بھائی ہمارے بزرگ ایک مقولہ بولتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے. تو صرف نیم حکیم ہی خطرہ جان نہیں ہوتا, نیم مولوی بھی خطرہ ایمان ہوتا ہے. آدھا مولوی بھی خطرہ ایمان ہوتا ہے. آپ آدھی آیت پڑھ کے پورا قرآن کیسے سمجھائیں گے؟ اچھا معاملہ یہ ہے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے جسے سمجھنا چاہتے ہو. تمہاری زبان ہے اردو. نہیں میں نے غلط کہہ دیا. اب تو زبان اردو بھی نہیں بچی کیونکہ مرثیہ جب ہندی میں پڑھا جائے گا تو زبان اردو کیسے ہوگی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں جو آپ آئیے گا. مرثیہ پڑھا گیا ہندی میں کیونکہ آپ نے بچے کو اردو سکھائی نہیں, مدرسہ بھیجا نہیں, بچوں کو تعلیم نہیں دلائی. تو جب زبان ہے اردو, توجہ, قرآن عربی میں نازل ہوا تو پھر سیستانی صاحب کا انگلی کیوں اٹھائے ہو؟ سمجھے گا بہت بڑا مطلب ہے. پھر خامنائی صاحب کا انگلی کیوں اٹھا رہے ہو کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کہہ دیا, یہ مسئلہ ایسے کیسے ہوگا. اسے سمجھیں گے وہ, اسے تم نہیں سمجھ پاؤ گے. تمہارا تو املا بھی اچھا نہیں ہے تو پھر قرآن پہ کیوں انگلی اٹھا رہے ہو؟ توجہ کیجئے گا. دیکھیں اس آیت میں ایک لفظ ہے جس لفظ سے وہاں تک پہنچنا بڑا آسان ہو جائے گا. کون سا آیت میں لفظ کیا ہے؟ لا یملکون الشفاعہ الا من اتخذ. کہا سنو, شفاعت کا اختیار یا تو خدا کو یا اس من کو اختیار ہے جسے اللہ اجازت دے دے. اب قرآن میں اللہ کو نہیں ڈھونڈنا ہے کیونکہ خدا کو تو سب جانتے ہیں. اب اسے ڈھونڈنا ہے جس من کو اللہ نے شفاعت کی اجازت دی ہے. لیکن قرآن بہت بڑی کتاب ہے جسے مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا. توجہ, اب آئیے ذرا سا اس من کو قرآن میں ڈھونڈا جائے کہ کس من کو اللہ نے شفاعت کی اجازت دے رکھی ہے. توجہ, قرآن عربی میں نازل ہوا. اے پروردگار ہم نہیں سمجھ پا رہے, اتنی گاڑی کتاب ہے, اتنی گاڑی عربی ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ نے کہا ہم مدد کریں گے, ہم بتائیں گے وہ من ہے کون. سنو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلو من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. قیامت میں سب فنا ہو جائیں گے, سب مٹ جائیں گے سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ ہے. مطلب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. یہ آپ نے من دیکھا سوائے اس من کے جو خدا کا چہرہ ہے. پروردگار ابھی بھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا چونکہ قرآن میں نام کہاں ہے. قرآن میں تو صفات ہے نا. جب صفات میں اتنی مشکل ہے, دشمن دن بدن ہٹائے جا رہے تو نام ہوتا تو کیا ہوتا. بھائی پروردگار نام تو ہے نہیں تو پھر ہم سمجھے کیسے. اللہ نے کہا نہیں ہم پھر مدد کریں گے, ہم بتائیں گے وہ من ہے کون جس کے ہاتھوں میں شفاعت کا اختیار ہے. کہا سنو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ کے بعض من وہ ہے تو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی خدا کے خریدار بن جاتے ہیں. سمجھے گا ایک لفظ سمجھے گا. میں نوجوانوں سے خاص طور سے ہم کلام ہوں. اللہ کے بعض من وہ ہے جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی خدا کے خریدار بن جاتے ہیں. پروردگار اس میں بھی نام ہے نہیں تو پھر ہم سمجھے کیسے کہ نفس بیچا کس نے تھا, مرضی خریدی کس نے تھی. توجہ کیجئے گا, اے میرے اللہ نام نہیں ہے. پروردگار ہم بغیر دیکھے کسی چیز کو مانتے ہی نہیں. لطف آ جائے گا. ہم بغیر دیکھے کچھ نہیں مانتے. اسی لیے تو کچھ لوگوں نے امام مہدی کو اب تک نہیں مانا کیونکہ دیکھا ہی نہیں. پروردگار ہم بغیر دیکھے نہیں مانیں گے. قدرت نے بھی مسلمانوں کو خوب جواب دیا. کہا سنو, دیکھنا چاہتے ہو اب میں نے دکھانے کا مکمل انتظام کر رکھا ہے.
نبی کے ذریعے سے اعلان کرا دیا ہے کہ تمام حاجیوں کو میدان غدیر میں جمع کرو. جب سارے حاجی جمع ہو جائیں گے تو تمہیں علی کو ہاتھوں میں اٹھانا ہے. من کو دیکھنا چاہتے ہو, من کن تو مولا علی کو مولا. کہ ہمارے مجمع میں کون اہل بیت کو مکمل سمجھا ہے؟ توجہ کیجیے گا, کس نے اہل بیت اطہار کو مکمل سمجھا ہے؟ دیکھیے قرآن پڑھیے, قرآن سمجھائے گا کہ اہل بیت کون ہے. ملاحظہ کیجیے گا, قرآن نے بتایا کہ اہل بیت کون ہے. توجہ, قرآن نے بتایا کہ اہل بیت ہے امت وسط. امت وسط کیا ہے؟ فلسفے کی دنیا میں اترا. امت وسط کہتے ہیں درمیانی امت کو. یہ کیسے سمجھ میں آئے کہ درمیانی امت کون ہے؟ دیکھیے, جب کوئی ہمارا بچہ خدا کو پکارتا ہے تو کیسے پکارتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی اللہ کو سر نیچے کر کے پکار رہا ہو؟ کیسے پکارتے ہیں لوگ اللہ کو؟ سر کو اونچا کر کے, ہاتھوں کو اٹھا کے. میں اس سے پوچھوں بھائی تم سر کو اونچا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے پلٹ کے مجھ سے کہا مولانا ہمارے ٹوٹے پھوٹے ذہن میں بھی اللہ بہت اونچا ہے. گفتگو سمجھیے گا, ہمارے ذہن ناقص میں بھی خدا بہت بلند ہے, لہٰذا ہم خدا کو سر اونچا کر کے پکار رہے ہیں. اب جو میری طرف دیکھے گا وہی اس مجلس کو سمجھ پائے گا. خدا بہت اونچا, یعنی خدا, آل محمد اور بندے. لیکن سلسلے کو سمجھیے گا تب جا کے سمجھ پائے گا. خدا, آل محمد اور بندے, یعنی ہم جہاں بیٹھے ہیں چمبر بھائی وہی ہماری سب سے اچھی جگہ ہے. میرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زمین پہ بیٹھنے کے بعد کبھی آسمان کی فکر مت کرنا. کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس کو غور کیجیے گا. ہم جہاں بیٹھے ہیں وہی ہماری سب سے اچھی جگہ ہے. کچھ لوگ بیٹھتے تو زمین پہ لیکن سفر آسمان کا کرتے. فلسفے کی دنیا نے روک دیا, کہا یہی تمہاری سب سے اچھی جگہ ہے, یہی بیٹھے رہو تمہارے ہم میں اچھا ہوگا. اور ہاں, اگر چاہتے ہو کہ اونچے ہو جاؤ تو ان لوگوں سے ملو. ایک ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا دماغ چاہیے. ان لوگوں سے ملنا ہوگا. سنیے, خدا, آل محمد چونکہ درمیانی امت ہے, امت وسط, پھر بندے. فلسفے کی دنیا میں کہا جاتا ہے, توجہ کیجیے گا, اللہ ہے واجب الوجود, لہذا اسی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے دین کو سمجھانے کے لیے وہاں سے یہاں آئے, تو خدا وہاں سے یہاں نہیں آ سکتا. یہ بندے ہیں ممکن الوجود, یہ بیچارے یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے. اور جس نے یہاں سے جانے کی ضد کی وہ بیچارہ پلٹ کے آیا ہی نہیں. اور کی جگہ میں کیا کہہ رہا ہوں, تو خدا وہاں سے یہاں نہیں آ سکتا, وہ واجب الوجود ہے. یہ یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے, تو اب درمیان میں کوئی تو ایسا ہو جو سمجھے ان کے اعتبار سے, سمجھائے اس کے اعتبار سے. اہل بیت اطہار ہیں کون؟ میں حق کے مجلس ادا کرنا چاہتا ہوں اس جملے پر, لہذا بہت بڑا دماغ چاہیے اہل بیت اطہار کو سمجھنے کے لیے. انہوں نے ان کے اعتبار سے سمجھا, اس کے اعتبار سے سمجھایا. توجہ بھائی, اب سمجھ میں آیا کہ یہ جب یہاں سے یہاں آئے, زمین پہ آئے, تو مولویوں نے کہا ہم جیسے. اہل بیت اطہار کو جب زمین پہ آئے تو لوگوں نے کہا ہم جیسے. بھائی میں منع نہیں کرتا, اس جملے کو مجلسی مجمع خوب سمجھ جائے گا, میں منع نہیں کرتا. تم دیکھو کہ اہل بیت ہماری طرح اٹھتے ہیں, ہماری طرح بیٹھتے ہیں, ہماری طرح کھاتے ہیں, ہماری طرح پیتے ہیں, لہذا ہم جیسے. میں منع نہیں کرتا, تم نبی کا اٹھنا اور بیٹھنا دیکھو, لیکن جہاں یہ دیکھ رہے
سے ادھر آئے زمین پر تو لوگوں نے کہا کہ ہم جیسے ہیں، چونکہ سارے کام تو ہماری طرح کرتے ہیں. توجہ، یہ جب ادھر سے ادھر پہنچے تو خدائی کا دھوکہ ہوا. مطلب سمجھیے گا، جب یہاں سے وہاں گئے تو خدائی کا دھوکہ ہوا. قرآن نے ایک لفظ اور بتایا جس سے اہل بیت کامل سمجھ میں آ جائیں گے کہ اہل بیت ہے کون. آل محمد کے ساتھ کا نام ہے. قرآن نے کہا کہ اہل بیت ہے اولو الامر. اولو الامر کسے کہتے ہیں؟ اولو الامر کا مطلب ہے جس کا قبضہ قدرت امر پر ہو. امر کا مطلب یہ مت سمجھیے گا اولو الامر پر جو یعنی امر ابن عبداللہ پر جو قابض ہو جائے وہ اولو الامر ہے. کہنے لگے نہیں، جو امر پر قابض ہو. امر کیا ہے؟ روح اللہ کا ایک امر ہے. توجہ، اب روح جس کے قبضہ قدرت میں ہوگی وہ اولو الامر ہو جائے گا. ایک جملے میں سمجھ جائیے گا، وہاں تک پہنچ جائیے گا. ایک بڑھیا اپنے جوان بیٹے کو مولا کائنات کے پاس لائی اور آگے کہنے لگی یا علی نماز پڑھا دیجیے. تو مولا نے کہا کیا نماز پڑھا دوں؟ کہا پڑھا دیجیے. تو علی نے پلٹ کے جملہ کہا کیا اس مردے کی نماز پڑھا دوں؟ تو اس نے کہا ہم مردے کی پڑھا دیجیے. اب جیسے ہی علی نے اللہ اکبر کہا زندہ مردے میں تبدیل ہو گیا. اب جیسے ہی مردہ ہوا، اولو الامر کہتے کسے ہیں؟ جیسے ہی مردہ ہوا تو بڑھیا فوراً پیروں پہ گر گئی، یا علی زندگی دے دیجیے. میں کہوں گا جا کے ان سے زندگی مانگ کہ جو بہکا کے لائے تھے. میں کہوں گا جا کے ان سے زندگی مانگ کہ جو بہکا کے لائے تھے. کہا نہیں، یہی تو سمجھنے کا موقع ملا علی کو کہ جو زندے کو مردہ کر سکتا ہے وہی مردے کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے. مجلس مکمل ہونے جا رہی ہے. دیکھیے نظر چہروں میں اور خاص طور سے چونکہ ہم لوگ جو ہے بس میت کے وقت ہی جس دن جس کی موت ہوتی ہے نا اسی وقت ہم لوگ موت کو یاد رکھتے ہیں. لیکن پھر جیسے ہی اگلا دن آیا کہ پھر اس کے بعد مچھلی بنانے میں اور گوشت بنانے میں اور پلاؤ بنانے میں مصروف ہو گئے. پھر موت کو کسی نے یاد ہی نہیں کیا. توجہ سے سنیے گا، مولا کائنات میں قبرستان سے گزر رہے تھے. آخری بات 2 منٹ میں مکمل ہو جائے گی لیکن یہی پہ مجلس کا اختتام ہے. بڑا خوبصورت اللہ. مولا کائنات گزر رہے تھے. بڑا ہی بوسیدہ قبرستان تھا، ٹوٹا ہوا قبرستان تھا. دیکھیے خاص طور سے میں اب جہاں بھی جا رہا ہوں گزارش کرتا ہوں لوگوں سے کہ اپنے قبرستانوں کو اچھا کریں. کیوں اچھا کریں؟ اس لیے کہ کوئی اگر مومن جائے اپنے بھائی کو یاد کرتے تو فاتحہ پڑھ کے آئے. ورنہ میں بالکل سامنے کی بات ہے، ابھی خجمہ گیا ہوا تھا 2 مہینہ پہلے کی بات ہے. ایک صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے پلٹ کے لوگوں سے کہا، میں نے غیرت دلائی. میں نے کہا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اگلے مردے کو ہی دوبارہ قبرستان میں لائیں گے، کیونکہ قبرستان کی ایسی حالت تھی کہ دوبارہ کوئی جانے کے لائق ہی نہیں تھا. قتل آدم کے برابر جو ہے اس میں خرابیاں قبرستان میں، اور اتنے جنگل میں کوئی جا ہی نہیں سکتا قبرستان میں. تو لہٰذا میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے مردوں کو قبر سے یاد کرنے سے بہتر ہے کہ قبرستان میں جائیے. میں 1 منٹ آپ کا لوں گا بس. ایران میں جب ہم لوگوں کو مراجع کرام سے ملنا ہوتا تھا نا تو وہاں تو اتنی بھیڑ ہے دفتر میں کہ کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا. اگر کسی سے ملنا ہو تو قبرستان میں ہم لوگ انتظار کرتے تھے. پتہ ہے کیوں؟ ہر جمعرات کو بلا ناغہ مراجع کرام آیت اللہ خامنائی کو کہہ لیں، آیت اللہ وحید خراسانی کو کہہ لیں، یہ لوگ مردوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے آتے تھے. کیوں؟ آپ کسی کو یاد کریں گے تب آپ کے بچوں آپ کو یاد کریں گے، آپ کے بچے آپ کو یاد کریں گے. مجلس مکمل ہو گئی. مولا کائنات گزر رہے تھے. بڑی ٹوٹی ہوئی قبر تھی. جناب قمر نے مولا کائنات سے پوچھا، مولا اتنی ٹوٹی ہوئی قبر سے آدمی اٹھے گا کیسے قیامت کے دن؟ تو بہت پوسیدہ قبر ہے اور آپ سے میں نے سنا ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ قبروں سے اٹھیں گے. تو مولا نے پوچھا کیا تمہیں اعتبار نہیں ہے؟ کہا مولا اعتبار تو ہے، اطمینان دلا دیجیے. توجہ، مولا نے اس قبر والے سے کہا جس کی قبر تھی، جو قبر کے اندر لیٹا ہوا تھا، اے صاحب قبر تجھے زندگی مل گئی، اٹھ جا. دیکھیں کہتے کسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا جس کا کنٹرول ہو موت کے اوپر. کہا تجھے زندگی مل گئی، کھڑا ہو جا. وہ کھڑا ہو گیا. اس نے علی کو سلام کیا.
علی نے جواب سلام دیا، مولا وہاں سے آگے بڑھ گئے، ایک اس سے بھی ٹوٹی ہوئی قبر تھی. پھر جناب قمر نے پوچھا مولا یہ اس سے ٹوٹی ہوئی قبر ہے، یہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو مولا نے کہا قمر وضو کے لیے پانی لاؤ، مصلی بچھاؤ. علی نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا، پروردگار اس کے جسم میں اس کی روح کو واپس کر دے. میں دیکھتا ہوں کون کتنا سمجھدار ہے. جناب قمر نے مولا سے پلٹ کے پوچھا مولا یہ کیا ہوا؟ پہلے والے مردے کو آپ نے حکم سے زندہ کیا کہ تجھے علی کہہ رہا ہے کھڑا ہو جا، دوسرے والے کو دعا سے زندہ کر رہے کہ وضو کے لیے پانی لاؤ، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھی. مولا یا تو دونوں کو حکم سے زندہ کیا ہوتا یا دونوں کو دعا سے زندگی دی ہوتی. مولا میں آپ کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں. نہیں جناب قمر ہم جیسے نہیں ہیں. مولا میں آپ کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں. بھائی جب قمر جیسا علی شناس علی کے ساتھ رہ کے علی کو پہچان نہ پایا، تو یہ 4 دن کا مسلمان یہ علی کو کیا پہچانے گا؟ کہا مولا بس اتنا بتا دے میں پوچھوں گا ہی اس کے بعد. کہا مولا پہلے والے مردے کو آپ نے حکم سے زندہ کیا، کھڑا ہو جا، علی حکم دے رہا. دوسرے والے کو دعا سے زندہ کیا. مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ یا تو دونوں کو حکم سے زندہ کر لیا ہوتا یا دونوں کو دعا سے زندہ کر لیا ہوتا. آخری جملہ ہے مجلس کا، جو مجلس کا روحانی تبرک ہے، اسے لے کے جائیے گا. جناب قمر سے علی نے کہا سنو، میں نے پہلے والے مردے کو حکم سے اس لیے زندہ کیا تاکہ دنیا علی کو مجبور نہ سمجھ بیٹھے. میں نے پہلے والے مردے کو حکم سے اس لیے زندہ کیا تاکہ دنیا علی کو مجبور نہ سمجھے، اور دوسرے والے کو دعا سے اس لیے زندگی دی تاکہ دنیا علی کو خدا نہ سمجھے. بتانا چاہتے ہیں کہ میں خدا نہیں ہوں. میں نے کہا مولا کائنات کو اہل بیت اطہار کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. مجلس مکمل ہو گئی. میرے عزیزوں اپنی زندگی میں کچھ دن تک یہ کام کر لیں کہ صرف اہل بیت کو سمجھنا ہے. ابھی کوئی عمل نہیں کرنا زندگی، صرف اہل بیت اطہار کو سمجھنا ہے. چونکہ ہم نے ماتم تو بہت کیا، مجلس کو بہت کی ہے، لیکن ابھی آنے محمد کو سمجھ نہیں پائے. ہمارا کردار وہ ہونا چاہیے کم و بیش کم سے کم کہ جیسا بھی سب کا کردار تھا. کہ اگر کسی کو کہہ دیا کہ تمہیں سولی پر چڑھنا ہے، سولی پہ موت آئے گی، سولی پہ چڑھائے جاؤ گے، تو اب وہ چاہ رہا ہے کہ یہ بات جلدی سے سچ ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اہل بیت کو سمجھنا. اور وہ اس کے سارے سوال کی مجلس ہے. اہل بیت کا ایک اچھا اور سچا شہر، اہل بیت کا چاہنے والا جس کی پوری زندگی محنت زحمت ان چیزوں میں کر گئی. میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک خاص طور سے تعلیمات اہل بیت اطہار میں یہ بھی ہے کہ رشتے حلال سے اپنے بچوں کی پرورش کرنا، یہ تعلیمات اہل بیت اطہار میں ہے. اور ہم اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں ایک اچھے رزق سے، معتبر اور حلال رزق سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے. میرے مجلس تمام ہو گئی. میں مسائل میں اتر کے مومنین سے جملہ کرنا چاہتا ہوں. ہم اپنے لوگوں کا ہم نے کبھی تذکرہ نہیں کیا. ہم ہمیشہ اہل بیت اطہار پر ہوئے. کبھی آپ نے سوچا کہ ہم اہل بیت پہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے کچھ امام ایسے ہیں کہ جن کا حق ہے کہ ان پہ رویا جائے. پتہ ہے کیوں؟ کچھ اماموں کو ایسے قید خانے میں رکھا گیا تھا کہ امام کھڑے نہیں ہو پا رہے. 2 قطرہ آنسو بہا دیجیے گا اور ان کے بھی ایصال ثواب کے لیے مکمل ہو جائے گا اور اہل بیت کے رجسٹر میں نام بھی لکھ لیا جائے گا.
मैंने कहा कुछ इमामों का हक है, इमाम मुस्लिम कासिम को जिस तहखाने में रखा गया था मुसलसल इमाम खड़े नहीं हो पाए, यानी बैठ के दरहाले रुकू इमाम ने जिंदगी गुजारी। एक बात आपसे कहूं मेरे अजीजों, और खास तौर से चूंकि महबूब के सारे सवाब की वजह से हर बच्चे से किसी के जवान बेटे से पूछिए तो हर बच्चा कहता है कि मेरे बाप के जनाजे में इतने लोग आए थे, मेरी माता के जनाजे में इतने लोग आए थे। क्यों बताता है? इसलिए कि जब लोगों को देखता है तो तसल्ली होती है, दिल को इत्मीनान होता है कि कम से कम इतने लोग जो तसल्ली देने वाले हैं, मुझे सीने से लगाने वाले हैं। लेकिन हाय रे, मंजर मेरी निगाहों में ऐसा भी है कि एक जवान बेटा है, अपने बाप के लाशे पे बेनूर कफन लाशा है और हाथों में हथकड़ियां पहने खड़ा हुआ है। उस सैयद सज्जाद से जब पूछा गया तो पलट के जनाब ज़ैनब को आवाज दी, ए फूफी अम्मा, इन लोगों ने अपने नजीज जनाजों को दफन कर दिया, लेकिन मेरे बाबा का जनाजा बेनूर कफन है। अल्लाह आपको इतनी तौफीक दे कि कम से कम मेरे अजीजों 2 15 आंसुओं का जिक्र है कि बिना बहा सके तो क्या होगा। मैं उम्मीद से बड़े दिमाग के साथ एक जुमला कहना चाहता हूँ। देखिए, मरने के बाद भी माँ बाप से रिश्ता खत्म नहीं होता। जैसा जिंदगी में माँ बाप बच्चों के लिए दुआ कर रहे थे ना, वैसा मरने के बाद भी माँ बाप बच्चों के लिए दुआ करते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कुदरत अपने खास बंदों से कह रही थी कि अब तुम्हारे सर से माँ बाप का साया हो गया, लिहाजा अपने तरफों को बहुत संभाल के रखना, क्योंकि जो तुम्हारे हक में दुआ करता था वो खत्म हो गया। लेकिन हाँ, माँ बाप की दुआएं कैसे काम आती है पता है? एक जुमला मसाइल का सुनने मजलिस तमाम हो रही है। मैंने करबला में कुछ माओं का तस्करा कहा, जिन माओं का कमाल ये था कि वो अपने बच्चों की निशानियां लेके करबला से मदीने गई थी। तब जाइएगा, एक जुमला बस पढ़ना चाहता हूँ। उसमें एक माँ का नाम है उम्मे फरवा, ये जनाब कासिम की माँ है। अपने बच्चे का खून भरा कुर्ता लेके मदीने तक गई, और जब गई ना तो इमाम सज्जाद से जुमला का, ए मेरे लाल, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं हसन की कब्र पर जाऊं, अपने वाली और वारिस की कब्र पर जाऊं। जैसे इमाम हसन की कब्र पर पहुंचने के बाद दांते से खुद को गिराने के बाद अपनी पटरी खोली, और खोलने के बाद खून भरा कुर्ता निकाला, अपने हसन को उठा दिया। ए मेरे वाली और वारिस, मैं हसन को बचा नहीं पाई, लेकिन उसकी खून भरी निशानी लाई हूं। मजलिस तमाम सुन रहा हूं, लेकिन जुमला दुआ के तौर पर आपसे खिताब करके ये कहना चाहता हूं, एक माँ का आपने जिक्र सुन लिया, एक माँ का नाम है रबा। इसी जुमले पे मजलिस तमाम हो जाए, सुनेंगे? उस माँ का नाम है रबा। ये माँ ऐसी है करबला में, जो करबला से जाने के बाद बस 4 महीना जिंदा रही। कितने दिन? बस 4 महीना जिंदा रही। मदीने में जब भी कोई रोता था ना बाबा से बदल, तो मदीने वाले कहते थे या तो लैला रो रही है या फिर रबाब रो रही है। तमाम मजलिस जनाब रबाब ने किया क्या? 4 महीना मुसलसल रोई। और कैसे रोई पता है? जनाब रबाब अपने बच्चे की, 6 महीने के बच्चे की झूले की जली हुई लकड़ियां लेके गई अपने साथ। और कैसे गई? मदीने में एक दिन इतनी शिद्दत की धूप थी, दिन तड़प रहा था, धूप में जलन थी। अब जब गर्मी के दिन आ रहे हैं ना, कौन गर्मी में इस तरीके से रंगे पैर चल सकता है, धूप में बैठ सकता है? जनाब रबाब बैठी हुई थी, इमाम सज्जाद का चाहने वाला आया। आने के बाद इमाम से कुछ सवाल पूछने के लिए आया था। जैसे ही गया, क्या देखा? एक बीबी चिलचिलाती हुई धूप में बैठी हुई है, और ऐसे बैठी है कि 2 मिनट हम खड़े नहीं हो सकते धूप में। वो इमाम का चाहने वाला अंदर चला गया। जैसे ही सवाल पूछ के वापस आया, क्या देखा? जहां धूप खत्म हो गई थी, वहां से वो बीबी उठी, दोबारा जाके फिर धूप में बैठ गई। जैसे ही बैठी, इमाम के चाहने वाले ने जुमला पूछा, बोला ये कौन सी बीबी है जिसे आपने सदा ले रखी है? इमाम ने सरो सीना पीटा, ये कोई बीबी नहीं है, मेरी माँ रबाब है। तमाम बंदे सुन पा रहे हो, ये कोई बीबी नहीं, मेरी माँ रबाब है, जो करबला से वादा करके आई है। आपने बारहा सुना है ना कि जनाब रबाब धूप में बैठी रहती थी, लेकिन कभी ये भी सोचा कि रबाब ने धूप में किया क्या?
सुनेंगे बिस्तर पे जब भी जाएंगे इस जुमले को याद करके रोना, जिनकी माएँ सलामत है खुदा उन सबको सलामत रखे। मेरे अजीजों जुमला सुनिएगा, जनाब रबाब धूप का पहला दिन, जनाब रबाब धूप में बैठी रही, हुसैन का मसीहा लिखा। पहला दिन हुसैन का मसीहा, दूसरा दिन अली अकबर का मसीहा, तीसरा दिन कासिम का मसीहा और मोहम्मद का मसीहा। एक दिन वो बीवी ने कलम उठाया, अपने शशमाहे बच्चे अली असगर का मसीहा लिखा। पता है क्या लिखा? ऐ मेरे लाल, जिन बच्चों का दूध छुड़ाया जाता है उन्हें बड़े प्यार से रखा जाता है, लेकिन हाय तेरा दूध भी तीरों से छुड़ाया गया। ये बात तुझे जिंदगी में फरामोश नहीं कर सकती, जीते जी बात नहीं। हमारी सबके दिली हजार कि हम तालीमात अहले दरगाह को समझ सकें, अहले दरगाह को पहचान सकें। अल्लाह खुसूसन हमें मिलजुल के रहने की तौफीक बनाया फरमा, हमारे अंदर इत्तेहाद की दौलत को बरकरार कर, और खुसूसन मरहूम के सारे समाज की उम्मीद से उनके तमाम गुनाहाने कबीरा और सगीरा को बख्श दे और जलाले अहले दरगाह मुझे कहलाया। आप रसूल अली शेख को रसूल अल्लाह और तीन मरतबा सूरह इखलास आकर मौजूद मकबूल अली हसन साहब इब्ने मोहम्मद मुर्तज़ा साहब